بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ دل میں ایک لرزش تھی، ایک احساس تھا، ایک خوف تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماجھی اپنے کمرے میں نہ ملے یا نویدہ اور اعتماد بھائی اس کے بارے میں کوئی اور کہانی نہ سنا دیں۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی میری ماجھی کے سلسلے میں، جسے میں ابھی الفاظ کا کوئی روپ نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال ماجھی کے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس کر کے دل کو سکون ہوا۔ ماجھی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھی۔ میں اس کے عقب میں جا کر کھڑا ہوا اور خاموشی سے اسے دعا مانگتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور مسکرا کر میری جانب دیکھا اور سلام کیا تو میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اطمینان تھا۔ کیسی ہو ماجھی؟ کیسی نظر آ رہی ہوں؟ غور سے دیکھوں تو پتہ چلے، میں نے کہا۔ ابھی تک غور سے نہیں دیکھا؟ نہیں تو دیکھ لو۔ تب میں نے اس پر نگاہیں جما دیں۔ مجھے وہ پہلے سے کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، ہونٹوں کی انابیاں مرجھائی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے دیکھا اور میرے دل میں درد کی ایک لہر بیدار ہو گئی۔ ماجھی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ غلط؟ کیا مطلب؟ طاقتور ہوتی جا رہی ہوں۔ کیا میری بینائی کمزور ہے؟ خدا نہ کرے۔ تو پھر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، کیا مجھے اس کی وجہ معلوم ہو سکے گی؟ ارے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آؤ بیٹھو نا، ماجھی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تھی، مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں خوشی کے تاثرات تھے۔ پھر اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ تم بہت اچھے ہوتے جا رہے ہو۔ معاف کرنا، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں تمہیں تم سے مخاطب کرتی تھی یا آپ سے۔ حالانکہ اصولی طور پر مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے، مگر نہ جانے کیوں اس دوران میں کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گئی ہوں تم سے۔ اس دوران؟ ہاں، اس دوران تو ہم ایک دوسرے سے دور رہے ہیں۔ کیا؟ وہ حیرانی سے بولی، اور اس کے اس انداز پر میرے دل میں بھی حیرانی کا تصور بیدار ہو گیا۔ پھر وہ ایک دم سنبھل گئی اور ہنس کر بولی، دوست ہمیشہ دل سے قریب رہتے ہیں، اور جب دل سے قربت ہو تو آنکھوں کی دوری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں ماجھی کے الفاظ کے تصور میں کھو گیا۔ اس نے کتنے واضح الفاظ میں مجھ سے قربت کا اعلان کیا تھا۔ میں ان الفاظ کے سحر میں گم ہو گیا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، اب تو یہ پوچھنا ہی بیکار ہے ماجھی کہ تم نے مجھے اس دوران یاد کیا۔ ہاں، بیکار ہے، کیونکہ اس دوران تمہارے ساتھ ہی تمام نشستیں رہیں۔ میں نے تو ہر لمحہ تمہیں اپنے قریب پایا ہے سلطان، اور جب کوئی اپنا اپنے قریب ہوتا ہے تو پھر تشنگی کہاں باقی رہتی ہے۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، وہ محبت سے بولی، پچھلی بار کی نسبت خاصی بے باکی سے گفتگو کر رہی تھی۔ وہ جھجک نہیں رہی تھی اس کے اندر۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس عالم میں بھی بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد میں بولا، میرے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات تو تمہیں معلوم ہوں گی۔ نویدہ باجی نے بھی بتایا تھا اور تم بھی بتاتے ہی رہے ہو۔ ہاں، تفصیلات دہرانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس وقت بھی تمام لوگ یہاں موجود ہیں، اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میرے حقوق غصب کر لیے ہیں اور مجھے دربدر کر دیا ہے۔ ماجھی آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی، پھر بولی، بھلا ان کی کیا جرت، اور انہیں اس کا کیا حق ہے؟ حق حقدار کو ملتا ہے۔ مجھے ماجھی کے ان الفاظ سے یوں لگا جیسے اسے میرے بارے میں معلوم ہو، تاہم میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کہا، لیکن ماجھی، میرے والد میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں اور میں بڑی مطمئن زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تمہیں دنیا کا ہر سکون، ہر اطمینان دے، ماجھی نے بڑے خلوص سے کہا۔ ماجھی، تم تو ٹھیک ہو؟ میں واقعی ٹھیک ہوں۔ اگر تمہیں کچھ کمزور نظر آ رہی ہوں نا، تو اس کے لیے تشویش کا شکار نہ ہونا۔ بس مصروف رہتی ہوں، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ میرے لیے بھی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی، مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی،
میرے قریب آئی اور بڑی بے تکلفی سے میرے گریبان کے بٹن کھولے۔ اس کے بعد تعویذ کو دیکھا، مسکرا کر گردن ہلائی اور آہستہ سے بولی، شکریہ سلطان، بہت بہت شکریہ۔ تعویذ؟ ہاں، یہ میرا اعتماد بھی ہے، تمہاری ضرورت بھی ہے۔ اسے تمہارے اس قدر قریب دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ ماجھی، تم بھی میرے اتنے ہی قریب ہو۔ یہ تعویذ مجھے تمہارے لمس کا احساس دلاتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، ماجھی، شاید میں ڈرامے کرنا نہیں جانتا، میں کہانیاں ترتیب دینا پسند نہیں کرتا، ویسے میں صرف انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ ماجھی، شاید میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ ماجھی، اگر تم میری بات کا برا نہ مانو تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ماجھی، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن میں تم سے دور بھی نہیں رہنا چاہتا۔ ماجھی، میں بہت زیادہ بول گیا ہوں، لیکن یہ بولنا بے حد ضروری تھا۔ میں تم سے اس کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ ماجھی، مجھے جواب ضرور دے دینا، ورنہ میں سسکتا رہوں گا۔ جہاں بھی رہوں گا یہ خلش میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں، ماجھی، میں تمہاری ہی قسم کھاتا ہوں کہ یہ سوچ کر یہاں نہیں آیا تھا کہ اس طرح تمہارے سامنے زبان کھول دوں گا۔ بس یہ لمحے نہ جانے کیا شکل اختیار کر کے شاید تمہاری اپنائیت کے انداز نے مجھے ہمت بخش دی، یا شاید وقت اس کا فیصلہ پہلے سے کر چکا تھا اور مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ ماجھی، برا نہ ماننا میری بات کا، یہ مت سوچنا کہ ذرا یگانگیت اور اپنائیت دی کسی نے اور میں اوچھے پن پر اتر آیا۔ نہیں، باخدا ایسا نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لو، جو کچھ میرے اندر تھا اچانک ہی ابل کر باہر آ گیا ہے۔ ماجھی، آئی ایم سوری، آئی ایم ویری سوری، میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ میں نے اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات دیکھے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ آئی ایم سوری کس بات پر ہے؟ اپنے الفاظ پر شرمندگی کا اظہار کر رہے ہو؟ نہیں ماجھی، اس جرأت پر۔ ابھی اپنے آپ کو سنوارو، ابھی وقت سے جنگ ہے تمہاری۔ جب یہ جنگ جیت لو پھر دوسری باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات اور کہوں؟ چلو کہے دیتی ہوں، اس جنگ میں تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ اس نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو میری دلی آرزو تھی، اور مجھے اس کے بعد اور کچھ درکار نہیں تھا۔ میں نے دیر تک خاموش رہنے کے بعد مسرور لہجے میں کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یورپ میں جھک مار رہا تھا، میرے وطن میں تو میرے لیے سب کچھ ہی تھا۔ ماجھی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں؟ بالکل نہیں، بہت اچھے انسانوں کے درمیان ہوں۔ ہاں، میری بات گرہ میں باندھ لینا، ابھی صرف اپنی تعمیر کرو، مشکلات پیش آئیں گی، لیکن میں کہہ چکی ہوں کہ اس جنگ میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ اپنے آپ کو کبھی تنہا مت سمجھنا۔ اب تو میں نہ جانے کس کس سے جنگ کر سکتا ہوں۔ ماجھی، یہ تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا تھا، لاؤ مجھے دو، اس نے کہا، اور میں جو کچھ بھی لایا تھا اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر میں نے کہا، ماجھی، ڈیڈی بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں میرے لیے، میں غیر مطمئن نہیں ہوں، خدا کا شکر ہے۔ تمہارے مسرور ہونے پر مجھے بہت خوشی ہے، لیکن میں نے ان لوگوں سے جھوٹ بولا ہے۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گی، بالکل ہی گھریلو معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے ماجھی، میں چلتا ہوں۔ جاؤں نا؟ ہاں جاؤ، اور اطمینان سے جاؤ۔ بس جو کچھ تم نے کہا اسے میں نے قبول کر لیا ہے۔ ہمارے دل و دماغ کے رابطے قائم ہیں، بلکہ پہلے ہی ہو گئے تھے۔ اب اپنے آپ پر خول چڑھا کر رکھنے سے کیا فائدہ؟ نسوانیت، شرم و حیا عورت کا زیور ہے، لیکن بہرحال دل کہتا ہے کہ زبان بھی کھولو۔ سو بس اتنا کافی ہے۔ میری جانب سے مطمئن رہنا، زندہ بھی رہوں گی، تمہیں یاد بھی کرتی رہوں گی، وقت کا انتظار بھی کروں گی، لیکن اپنے آپ کو گنوانا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ شکریہ ماجھی، بہت بہت شکریہ۔ تو پھر اللہ حافظ، اس نے کہا، اور میں کھڑا ہو گیا۔ میرا پورا بدن مسرت سے جھوم رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین و آسمان کے تمام خزانے سمیٹ کر اس کمرے سے باہر نکل رہا ہوں۔ شاداں و فرحاں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ نصرت آرام سے لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لی۔
اور آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا۔ میں مسکراتا ہوا اپنی مسہری پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا۔ اب کیا چھپانا دوستوں سے، ہنا کو یاد کر رہا ہوں۔ میں ہنس پڑا تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ماجھی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ میں اس کی کہانیاں عام کرتا پھرتا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس وقت میں دنیا کا سب سے امیر انسان ہوں۔ میری محبت نے میری محبت کو قبول کر لیا تھا۔ شاید اس سے بڑی خوشی انسان کے لیے اور کوئی نہ ہوتی ہو۔ نصرت اب بھی مجھے گھور رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا۔ جو دیکھ رہا ہوں اسے بیان کرنے کی تاب نہیں پاتا، نصرت نے کہا۔ مطلب؟ نہیں، کوئی مطلب نہیں، بس ایک شعر نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے۔ کیسا شعر ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عرض ہے، شب وصال ذرا آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے شباب کی دوشیزگی نکھر آئی۔ نصرت نے شعر پڑھا۔ میں ہنس پڑا۔ زبان کچھ زیادہ نہیں چل پڑی ہے؟ میں نے کہا۔ بس کیا کیا جائے، یہی خرابی ہوتی ہے ہم چھوٹے لوگوں میں، ذرا سا منہ لگاؤ اپنی اوقات سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ کیا باتیں شروع کر دیں؟ جاری رہیں گی اس وقت تک جب تک ہمارے مقام کا تعین نہ ہو جائے گا۔ کون سے مقام کی بات کر رہے ہو؟ یہی کہ شاہ کے مصاحب ہیں یا سچ مچ کے دوست؟ فیصلہ تو ہونا چاہیے نا، تاکہ آئندہ اپنی زبان پر قابو پایا جا سکے۔ یار تو بہت چالاک آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بظاہر سیدھا سادھا نظر آنے والا، لیکن اندر سے بہت آگے کی چیز۔ کمال کرتے ہو، یعنی ہم نے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر داستانیں دل سنا ڈالی، اور آپ ہیں کہ ابھی تک اپنے آپ کو خول میں بند کیے ہوئے ہیں۔ کوئی شرافت ہے؟ اچھا فضول باتیں بند کرو، ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن وعدہ ہے کہ بتا ضرور دوں گا، میں نے کہا، اور وہ ہنسنے لگا۔ بہرحال پھر رات ہوئی، ڈنر ٹیبل لگی۔ اعتماد بھائی نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا تھا اور بہت سے لوازمات سجا دیے تھے۔ یہ ان کا مزاج تھا، یہ ان کی عادت تھی، اور اس عادت سے میں انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ ڈنر کیا گیا، بڑی اچھی نشست رہی، بہت عمدہ گفتگو رہی۔ سبھی لوگ مجھ سے بڑی یگانگت سے بات کر رہے تھے۔ بعد میں فرمائش ہوئی کہ کہیں ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کی جائیں، اور اعتماد بھائی نے اپنے اس بڑے سے ڈرائنگ روم کی پیشکش کر دی جس میں بے شمار افراد سما سکتے تھے۔ نشست عمدہ قسم کی چائے کے ساتھ جمائی گئی۔ چائے سرو ہوئی۔ گرما گرم چائے نے کیا لطف دیا تھا اس وقت، بیان سے باہر ہے، لیکن سب کی نگاہیں میرے بارے میں جاننے کی خواہاں تھیں۔ فرقان بھائی نے ہی بزرگانہ انداز میں کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنا مستقبل تلاش نہ کرو، مگر یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم کہیں نوکری کرو۔ ہم سب مل جل کر کسی نہ کسی شکل میں گزارا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کھا لیتے ہیں۔ بہاول پور تم یہ کہہ کر آئے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد واپس آ جاؤ گے، لیکن یہاں سے کراچی نکل گئے۔ نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ یہ مناسب نہیں ہے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، سیدھا سیدھا الزام دیں گے۔ سوتیلے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ تم فاروق آباد واپس چلو، جس طرح ہم گزارا کرتے ہیں اس طرح تم بھی گزارا کر لینا۔ ویسے معاف کرنا، نصرت صاحب کے سامنے یہ پوچھنے کی ہمت تو نہیں کرنی چاہیے مجھے، لیکن پھر بھی تم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ نصرت صاحب تمہیں کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ موضوع میری پسند کے بالکل مطابق نکل آیا تھا اور یہ وقت رسک لینے کا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کراچی جیسی جگہ میں نوکری تلاش کر لینا آسان کام نہیں ہے بھائی صاحب۔ وہ تو نصرت صاحب ہیں، بس کیا کہوں، فرشتہ ثابت ہوئے ہیں میرے لیے۔ بڑی مہربانی اور محبت سے پیش آتے ہیں، اس کا اندازہ آپ نے ان سے بھی لگا لیا ہوگا۔ تاہم میں نے تو ان سے روٹی کپڑا اور رہائش کی بات کی تھی۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ مجھے اور کیا درکار ہے۔ نصرت صاحب نے اپنی ہی کوٹھی میں جگہ دے دی ہے رہنے کے لیے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بے شمار سرونٹ کوارٹرز ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے سرونٹ کوارٹر میں نہیں رہنے دیا، بلکہ کوٹھی کے ایک کمرے میں ہی میرا سامان سجا دیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے احسانات کا کیا صلہ ادا کروں۔ جہاں تک بات میری تنخواہ کی ہے تو اول تو مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ نصرت صاحب خود ہی میری ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی نصرت صاحب کا کہنا ہے کہ میری تنخواہ بینک میں جمع ہو جاتی ہے، باقی سارے اخراجات انہی کے ذمے ہیں۔ اس دور میں ایسے فرشتہ صفت لوگ ملتے کہاں ہیں؟
واقعی نصرت صاحب بہت عظیم ہیں کہ اس طرح انہوں نے نرم روی اختیار کی، فرقان بھائی نے کہا۔ لیکن پھر بھی میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ فاروق آباد چلو۔ جو کچھ بھی تھوڑا بہت بچا کھچا ہے اس کی دیکھ بھال ہمارے ساتھ مل کر کرو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ لیکن میں انہیں بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ نصرت نے کہا۔ بھائی میں مجبور نہیں کروں گا، بس دنیا کا خیال ہے، زبانیں بے لگام ہوتی ہیں، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آخر ہمیں بھی تو اپنی عزت بچانی ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں فرقان بھائی، ان نصرت بھائی نے تو مجھے کہیں کا نہیں رکھا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، لگتا ہے مجھے اپنوں سے جدا کر دیں گے۔ اب دیکھیے نا، میں نے ان سے کہا کہ بہاول پور جانا ہے، چلے آئے میرے ساتھ کہ چلو میاں ہم بھی ذرا پنجاب کی سیر کر لیں گے۔ اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ بہاول پور میں نویدہ ہیں، میری بہن بہنوئی اور بچے۔ بس جناب، نہ جانے کیا کیا علم غلم خریداری کر ڈالی ہے تحائف کے طور پر دینے کے لیے۔ نصرت کیونکہ ہر صورتحال سے واقف ہو چکا تھا، اس نے کہا، اور مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ خریدا میں نے صرف نویدہ بہن، اعتماد بھائی اور بچوں کے لیے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اہل فاروق آباد بھی یہاں مل جائیں گے تو میں ان کے لیے بھی خریداری کرتا۔ معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن کسی وقت فاروق آباد بھی حاضری دوں گا۔ کسی وقت کیوں میاں، ہمارے ساتھ ہی فاروق آباد چلو گے؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بہاول پور تک آؤ اور فاروق آباد نہ چلو، فرقان بھائی نے کہا۔ جی یہ تو ذرا مشکل ہو جائے گا اس وقت، لیکن بہرحال بھائی اب جو کچھ نویدہ بہن کو دینا ہے وہ دے دیں سلطان صاحب، گاڑی میں پڑا سڑ رہا ہے۔ میں بھلا کیسے دے سکتا تھا؟ آپ کی امانت، آپ کے تحفے، میں نے کہا۔ تو پھر میں لے کر آتا ہوں، نصرت نے کہا، اور میں نے شانے ہلا دیے۔ نصرت اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے مجھ سے کہا، تم نہیں آؤ گے سلطان؟ نہیں، آپ باہر سے کسی ملازم کو پکڑ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، نصرت نے کہا۔ وہ ساری واقفیت رکھتا تھا، باہر نکل گیا۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی طاری ہو گئی تھی، لیکن اعتماد بھائی چند ہی لمحات کے بعد بولے، یہ کیا حماقت کی تم نے سلطان؟ کیا بھائی جان، تم نے ایسے تحفے کیوں لانے دیے؟ ایک غیر شخص ہے وہ ہمارے لیے۔ ہاں مجھے خود شرمندگی ہے، لیکن بس غلطی سے منہ سے نکل گیا کہ میری بہن اور بہنوئی ہیں وہاں۔ کہنے لگے کہ کیا خالی ہاتھ جاؤ گے بہن کے گھر؟ پھر خود ہی کچھ خریداری کر ڈالی انہوں نے، مجھے تک پتہ نہیں کہ کیا کیا لائے ہیں۔ بہرحال یہ مناسب نہیں ہے، مالک چاہے کتنا ہی دولت مند ہو، لیکن اس کے اور ملازم کے درمیان ایک حجاب رہتا ہے، ہم اتنا زیادہ احسان نہیں لینا چاہتے کسی کا۔ تھوڑی دیر کے بعد نصرت داخل ہوا، اور جس طرح داخل ہوا اسے دیکھ کر سب لوگوں کے سانس بند ہو گئے تھے۔ یہ تحائف کراچی سے خریدے گئے تھے اور اتنے قیمتی تھے کہ دوسرے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر نصرت چالاک بھی تھا، اس نے ایک ایک چیز کو نمایاں کر کے پیش کیا۔ نویدہ کے لیے جو زیورات وغیرہ لائے گئے تھے وہ بھی اسے پیش کر دیے گئے۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ نویدہ اور اعتماد بھائی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور یقین نہ کرنے والے انداز میں ان کی آنکھیں حلقوں میں گردش کر رہی تھیں۔ یہ تمام چیزیں نصرت نے انہیں پیش کر دیں تو اعتماد بھائی آہستہ سے بولے، کچھ اور لانا ہو تو میں چلوں؟ میں اور نصرت ہنس پڑے تھے۔ نصرت نے معذرت آمیز انداز میں کہا، اس بار بس یہ حقیر سے تحائف ہی قبول کر لیجئے، اس کے بعد حاضری دوں گا تو آپ کے شایان شان خریداری کروں گا۔ میاں نصرت، اب جوتا اتار کر ہمارے سر پر 5 اور لگا دو، یہ تحفے ہیں؟ بھائی بہت بڑے آدمی ہو تم، ہم نے تسلیم کر لیا، مگر عزیزم ہم ان کے اہل نہیں۔ جی؟ نصرت تعجب سے بولا، بتاؤ یہ کوئی تک ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، لاکھوں روپے کی خریداری کر ڈالی ان لوگوں نے۔ یہ لاکھوں روپے تحفے میں دینے کے لیے ہوتے ہیں؟ ہم تمہاری بڑائی تسلیم کرتے ہیں نصرت میاں، لیکن یہ ہم نہیں لیں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اعتماد بھائی؟ کسی کے محبت بھرے جذبات کو ٹھیس لگا رہے ہیں، میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ اما تم چپ رہو، ایک تو بیچارے کو لوٹ کر کھا رہے ہو، اوپر سے جذباتی باتیں کر رہے ہو۔ نصرت میاں، یہ آدمی بہت چالاک ہے، ایک تو اس نے اپنی بہن کو اتنا کچھ دلوا دیا ہے تم سے، خود تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ نصرت ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، بس اعتماد بھائی، آپ یہ سب کچھ قبول کر لیں گے تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ میاں دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ اتنا ہی اور ہو تو وہ بھی لے کر بھاگ جائیں۔
مگر انسان اخلاقاً تو کچھ نہ کچھ کہتا ہی ہے۔ ویسے نصرت میاں، واقعی تم نے تو انتہا کر ڈالی تکلف کی۔ اور یہ اعتماد بھائی بہت دلچسپ انسان تھے۔ میں اور نصرت ہنستے رہے، لیکن باقی کسی کو ہنستے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ غزالہ بھابھی کے سینے پر تو سانپ لوٹ رہا تھا اور اس کا پھن ان کے چہرے پر لہرا رہا تھا۔ آنکھوں میں ایسی ہوس کی چمک تھی کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ادھر حمیدہ بیگم بھی انگشتے بدنداں تھیں۔ فرقان اور غفران بھائی بھی تصور حیرت بنے ہوئے تھے۔ بہرحال میں نے نویدہ سے کہا، نویدہ باجی، اگر میں یہ سب کچھ مناسب سمجھتا تو یقینی طور پر نصرت کو اس کی تکلیف نہ دیتا۔ یہ سب یہاں سے اٹھا لو، مجھے اس کی نمائش نہیں کرنی تھی، لیکن بس دینا تو تھا، کیونکہ اس کے بعد ہماری روانگی بھی شاید جلد ہی ہو جائے۔ کیا بات کرتے ہو، روانگی جلد ہو جائے؟ اس کا فیصلہ تم کرو گے؟ اور ویسے بھی جلد سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرقان بھائی بولے۔ شاید کل تک، میں نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی ہم تمہیں جانے دیں گے بھلا؟ فرقان بھائی پھر جلدی سے بولے۔ سنبھالا لے لیا تھا انہوں نے، غوطۂ حیرت سے نکل چکے تھے اور اب عقل و خرد کی دنیا میں آ گئے تھے۔ میں سمجھا نہیں۔ فاروق آباد لے جانا ہے تمہیں، وہاں کچھ دن قیام کرو گے ہمارے ساتھ، اس کے بعد واپسی کا امکان ہو سکتا ہے۔ نہیں بھائی جان، آپ کو پتہ نہیں ہے نصرت کتنے مصروف ہیں۔ یہ تو بس میں نے ایک غلطی کر ڈالی تھی، اور یہ میری ہر بات کو اسی طرح پورا کرنے پر تل جاتے ہیں جیسے بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اظہار کروں ان کی محبت کا۔ ان سب کے چہروں پر حسرت کے آثار حویدہ تھے۔ سوچ رہے تھے کہ کمبخت کو وہاں پر بھی شکر ہی مل گئی۔ بہرحال ہماری اس وقت کی تفریح نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ ادھر نویدہ اور اعتماد بھائی بری طرح شرمندہ ہو رہے تھے، تو ادھر ان لوگوں کا لالچ اور حسد کے مارے برا حال تھا۔ پھر تو نصرت کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا انہوں نے کہ کہے لگانے کو جی چاہتا تھا۔ ہر شخص اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ بہرحال خاصی دیر تک یہ نشست رہی تھی اور اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن ہم اپنے کمرے میں پہنچ کر سونے بھی نہ پائے تھے کہ نویدہ اور اعتماد بھائی ہمارے کمرے میں داخل ہو گئے۔ دونوں گہری نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، پھر دونوں ہمارے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ آپ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ہماری نیند اڑ گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وجہ یہ ہے میاں سلطان کہ نصرت میاں نے جو کچھ کیا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کا کیا جواب دیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اعتماد بھائی؟ آپ یقین کیجئے کہ یہ سب کچھ نصرت نے اٹھ کر میری جانب دیکھا اور میں ہنس پڑا۔ ہاں اعتماد بھائی، یہ سب کچھ تو آپ کے لیے لایا ہی گیا ہے، لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ کراچی سے آپ کو اور کیا درکار ہے؟ بات کچھ عجیب سی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سمجھنے کے لیے کراچی آنا پڑے گا۔ وقت سے پہلے زبان کھولنا مناسب نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو تم؟ اٹھو نویدہ، سونے دو ان لوگوں کو، اور سنو، ابھی کل ول جانے کا کوئی پروگرام نہ بنانا۔ نصرت صاحب، آپ بھی سن رہے ہیں؟ اب اتنا بیوقوف بھی نہیں ہوں میں، تم دونوں کی دوستی کا اندازہ ہے مجھے۔ بس جب یہ سب کچھ کیا تو میری بڑائی بھی قبول کرو۔ سر آنکھوں پر اعتماد بھائی، کل بالکل نہیں جاؤ گے تم، سمجھ رہے ہو؟ مجھے تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے۔ جی بہت بہتر، جو آپ کا حکم، میں نے کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا جواب نصرت نہیں دے سکے گا۔ بہرحال خاصا دلچسپ ماحول رہا تھا اور صحیح معنوں میں مزہ آیا تھا۔ حویلی صفدر علی میں جو واقعات پیش آئے تھے انہوں نے ذہنی طور پر خاصا مضطرب کیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی دلچسپ تھا، لیکن بہرحال یہ سب کچھ اگر ذہن پر مسلط کر لیا جاتا تو زندگی کا لطف جاتا رہتا۔ حالانکہ اعتماد بھائی ہر طرح سے قابل اعتماد تھے اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن بس نہ جانے کیوں ذہن یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ یہ سب کچھ کرنا چاہیے یا نہیں۔ پھر دوسرا دن آ گیا۔ اہل فاروق آباد مجھ سے زیادہ نصرت کے آگے پیچھے پھرتے رہے تھے، اور یہ بڑی افسوسناک بات تھی۔ میں نے نصرت کو کہہ دیا تھا کہ ذرا حالات کو بہتر انداز میں سنبھالے رکھے۔ وہ مجھ سے الگ بھی ہو گیا تھا، کیونکہ فرقان بھائی اور غزالہ بھابھی اس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے تھے اور اسے میرے پاس سے لے گئے تھے۔ اعتماد بھائی اور نویدہ البتہ میرے ہی ساتھ تھے۔ اعتماد بھائی نے ایک دور دراز گوشے میں جا کر مجھ سے کہا، دیکھو
بات اصل میں یہ ہے کہ نصرت نے ہم پر بہت احسان کر ڈالا ہے۔ یہ اتنے سارے تحائف جن کی مالیت کا میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں انہیں نصرت ہی کی محبت یا یگانگت سمجھ لوں تو بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بس اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ یقین کرو اور کوئی بات نہیں ہے میرے دل میں۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اعتماد بھائی کو دیکھا اور کہا، آپ میری زبان سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں اعتماد بھائی؟ نہیں، زبان سے تو کچھ نہیں کہلوانا چاہتا، مستقبل کے لیے اپنی حیثیت کا تعین کرنا چاہتا ہوں۔ اعتماد بھائی، یہ جو کچھ میں لایا ہوں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مستقبل کے لیے آپ کی اہمیت اور حیثیت کا تعین بھی ہے۔ آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ایک غیر شخص کسی کے لیے کبھی اتنا کچھ نہیں کرتا۔ ویسے میں آپ کو ضرور بتا دیتا، اور یقین کریں کہ یہ لوگ نہ ہوتے تو میں آپ کو سب کچھ پہلے ہی بتا دیتا اور اس طرح نصرت کا سہارا نہ لیتا۔ بس یہ ان لوگوں کی وجہ سے ڈرامہ کرنا پڑا ہے۔ نصرت میرا کزن ہے، میرے ماموں کا بیٹا۔ کیا؟ نویدہ چونک پڑی۔ جی ہاں، وہ میرا ماموں زاد بھائی ہے۔ میں ان لوگوں سے مل رہا ہوں جنہوں نے ہمیں چھوڑ رکھا تھا یا ہم نے انہیں چھوڑ دیا تھا، یعنی اپنی ننہال والوں سے۔ خدا کی قسم، یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ اچھا، اب آگے بتاؤ۔ اور جناب عالی چودھری رحمان علی نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ میرے مستقبل کا کچھ بندوبست کر گئے تھے۔ کراچی میں جائیداد ہے، ایک شاپنگ آرکیڈ ہے، اور اس کے علاوہ اعتماد بھائی سماسٹا میں حویلی صفدر علی، میرا مطلب ہے وہ دادا جان کی حویلی میرے ہی نام ہے۔ ہاں؟ اعتماد بھائی چونک پڑے۔ جی ہاں۔ ویسے اعتماد بھائی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس وقت کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ہو یا ایسی کوئی بات ہو۔ نویدہ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ آپ یقین کریں میرے لیے بڑی تقویت کا باعث بنا ہے۔ دل کے تمام گوشے خالی خالی تھے۔ آپ لوگوں کی محبت نے اور نویدہ باجی نے جس طرح اپنائیت سے مجھے بھائی کہا ہے، زندہ رہنے کا حوصلہ بخشا تھا۔ یہ سب کچھ تو بعد میں ہوا۔ ڈیڈی کی جائیداد ان لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ نویدہ کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن نہیں اعتماد بھائی، ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے آدھا نویدہ باجی کا ہے۔ بے شک ڈیڈی نے وہ اس کے نام نہیں لکھا، لیکن بہنوں کے بھائی بھی باپ ہی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کا؟ کسی وقت تفصیل سے بیٹھ کر آپ سے بات کروں گا۔ اعتماد بھائی نے گہری سانس لے کر گردن جھکا لی تھی۔ نویدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں نویدہ باجی، فرقان بھائی اور غفران بھائی نے تمہیں نظر انداز کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں، میں جو ہوں، میں بھی تمہارے باپ ہی کا خون ہوں۔ میں تمہیں نظر انداز نہیں کروں گا نویدہ باجی، اطمینان رکھیں۔ خدا تمہیں سلامت رکھے سلطان۔ بات صرف ظرف کی ہوتی ہے بیٹے، اور کچھ نہیں۔ میں بہت خوش ہوں، یقین کرو، بے پناہ خوش ہوں۔ سارے شکوے، سارے گلے دور ہو گئے ہیں۔ باقی جہاں تک رہا مسئلہ کچھ لینے دینے کا، تو تم خود دیکھ لو کہ اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے۔ ایک حوصلہ درکار ہوتا ہے انسان کو، کسی اپنے کا، کسی کی اپنائیت کا، تو یہ حوصلہ تم نے ہمیں بخش دیا ہے۔ اگر تم اپنے باپ کی جائیداد میں سے اور اس جائیداد میں سے جو وہ خصوصاً پوشیدہ کر کے تمہارے نام لکھ گئے تھے، نویدہ کو اس میں سے اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو سمجھو ہم نے وصول کر لیا۔ اب وہ سب کچھ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ نویدہ کے پاس بہت کچھ ہے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو۔ اعتماد بھائی کا قد میری نگاہوں میں کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ واقعی قابل قدر انسان تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے کہا، بہرحال اعتماد بھائی، یہ ساری باتیں الگ ہیں۔ ان تمام لوگوں کا قیام کب تک ہے؟ میں انتہائی معافی چاہتا ہوں نویدہ باجی، میری بات کو محسوس مت کرنا۔ بس جو انداز اختیار کیا ہے ان لوگوں نے، تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ اب اس وقت میں کچھ بھی نہیں ہوں اور نصرت ان کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ اعتماد بھائی ہنس پڑے، پھر بولے، تو بنا رہنے دے یار، اچھا ہے۔ ویسے لڑکا بہت چالاک ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ اپنا کردار نبھا گیا۔ تم نے پہلے سے اسے اس کے لیے تیار کر لیا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اعتماد بھائی، مجھے کیا معلوم تھا کہ فاروق آباد والے اس وقت یہاں موجود ہوں گے؟ آپ یقین کریں، اس پر بھی میں نے اچانک ہی بمباری کی تھی اور وہ ششدر رہ گیا تھا۔ ویسے یہ بہت اچھا ہوا کہ کراچی میں تمہیں تمہارا ننہالی خاندان مل گیا۔ اب ددہالی خاندان کا تو خیر تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے۔ مزہ آ رہا ہے۔ چھوڑیے،
ان باتوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ باقی یہ جو کچھ بھی ہے اعتماد بھائی، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم لوگ خواہ مخواہ دولت کے غلام بن گئے ہیں اور دولت کے لیے محبتوں کو ٹھکرا چکے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب تک یہاں رکو گے؟ اعتماد بھائی چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ ویسے کیا ایک بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ ارشاد ارشاد۔ کراچی آئیں گے؟ 1000 بار آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ تو پھر کراچی آئیے، اور جب بھی آئیں مجھے ٹیلی فون کر دیں۔ اپنا پتہ وغیرہ دے دینا، ہم ضرور پہنچیں گے کراچی۔ بہت بہت شکریہ۔ ویسے بھی مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں اعتماد بھائی، تو رک جاؤ نا کچھ دن، بس ماحول میں کچھ تلخی نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں نہیں رکنا چاہتا۔ اعتماد بھائی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے تھے۔ اچانک ہی نویدہ نے چونک کر کہا، ماجھی سے تو مل لیے ہو نا؟ جی، بھلا ماجھی سے کیوں نہ ملتا، میں نے مسکرا کر کہا، اور نویدہ خاموش ہو گئی۔ پھر کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے تھے، اور اس کے بعد نصرت کے ساتھ فاروق آباد والوں کا گروہ بھی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ نصرت نے کہا، وہ سلطان صاحب، غزالہ بھابی، فرقان بھائی مجھے چولستان دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہاول پور آنے کے بعد اگر صحرائے چولستان نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ یہ بڑی پراسرار روایتوں کا حامل ہے۔ میرے ذہن میں صحرائے چولستان آ گیا تھا۔ اعتماد بھائی نے بھی مسکراتی نگاہوں سے میری جانب دیکھا تھا۔ میں نے فوراً ہی کہا، جی نہیں نصرت صاحب، واپس کراچی چلنا ہے۔ کاروبار کو جس انداز میں چھوڑ آئے ہیں، ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے زیادہ دیر تک نگاہوں سے اوجھل رکھ سکیں۔ میرے ان الفاظ پر سبھی چونک پڑے تھے۔ غفران بھائی جلدی سے بولے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی وہ تو آمادہ ہیں اور تم انکار کر رہے ہو؟ جی ہاں بھائی نصرت میاں، بات کچھ بھی ہو، لیکن ملازموں کو اتنا سر چڑھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ افسوس، میری گردن میں بہت عرصے سے تکلیف ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے سر پر چڑھ جاتا ہے۔ اب گردن ہلائی جا سکے تو انسان کو سر سے جھٹکا بھی جا سکے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ میں انہیں کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا فرقان صاحب، کیا کروں؟ نصرت نے کہا۔ اعتماد بھائی ہنس پڑے تھے، لیکن باقی لوگوں کے منہ بن گئے تھے۔ خیر، یہ اب آپ لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، مرضی ہے آپ کی۔ ویسے آپ اطمینان رکھیں فرقان بھائی، ہم لوگ فاروق آباد بہت جلدی آئیں گے، بس تھوڑے ہی عرصے کے بعد۔ بھلا فاصلہ ہی کتنا ہے؟ کراچی سے یہاں تک آنا جانا تو رہے گا، میں نے کہا، لیکن میری بات پر کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ وہ حیران بھی تھے اور ناراض بھی کہ ایک ملازم مالک کے سامنے احکامات صادر کر رہا ہے، لیکن اب اعتماد بھائی اس بات سے مزے لے رہے تھے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے ان لوگوں کا بھی۔ یہاں قیام طویل ہی معلوم ہوتا تھا، کیونکہ جانے کے کوئی آثار نہیں تھے، اور ان لوگوں کی موجودگی میں اعتماد بھائی سے بہت سی باتیں نہیں کی جا سکتی تھیں۔ لیکن پھر بھی اعتماد بھائی نے آج ہماری روانگی سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم لوگ کل چلے جائیں۔ بہرحال ان کا حکم آنکھوں پر، اور ویسے ہمیں فوراً ہی جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی، چنانچہ ہم لوگ رک گئے۔ ماجھی سے ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، اور میرا دل تڑپ رہا تھا کہ اس سے دوسری ملاقات بھی کروں، لیکن اس وقت جو لوگ یہاں موجود تھے ان کی موجودگی میں ہر طرح سے احتیاط برتنی پڑ رہی تھی۔ چنانچہ میں وقت کا انتظار کرنے لگا، اور پھر جب نصرت اور وہ تمام لوگ اوپر کی منزل پر بیٹھ کر گپیں لگانے میں مصروف ہو گئے اور نویدہ رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگ گئی، تو مجھے موقع مل گیا اور میں ماجھی کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ وہ انتظار کر رہی تھی، مسکراتی ہوئی بولی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ واہ، یعنی آپ میرا انتظار کر رہی تھیں؟ ہاں، اب ایسی بھی کیا بے مروتی کہ اتنے سارے وقت میں سے اتنا مختصر سا وقت مجھے دیا گیا۔ میں کسی قدر جذباتی ہو گیا۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، ماجھی، شاید تم یقین نہ کرو کہ… ایک منٹ، یہ جملے قابل اعتراض ہیں۔ نہ لفظ شاید ہونا چاہیے اور نہ ہی اس سے آگے کوئی بات۔ میں تمہاری ہر بات پر یقین کرتی ہوں۔ شکریہ ماجھی، میرا دل تو ایک لمحے کے لیے تمہارے پاس سے ہٹنے کو نہیں چاہتا، لیکن تمہاری عزت، تمہارا احترام مجھے اپنی آنکھوں میں موجود بینائی کی مانند عزیز ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس پر کوئی حرف آئے۔ شکریہ نہیں ادا کروں گی، ماجھی نے کہا۔ ہاں ماجھی، شکریہ نہیں ادا کرو۔ ماجھی، اس وقت پتہ ہے کیا بات ہے؟ فاروق آباد والے یہاں موجود ہیں، اور یہ لوگ بہرحال میرے دوست نہیں ہیں۔
میں انہیں دشمن تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میری بہتری چاہنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تمہارے بارے میں اگر انہوں نے ایک لفظ بھی غلط کہہ دیا تو میرے خیال میں یہ تمہارے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی تمہاری طرف شک کی ایک نگاہ بھی نہ ڈالے۔ ارے بابا، تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ ایسا کرنے کا موقع دو؟ اس لیے میری بات کو محسوس مت کرنا۔ اچھا سنو، کل یہ لوگ چلے جائیں گے، تم یہاں سے پرسوں جانا، کل مت جانا، ماجھی نے کہا۔ کیا کوئی کہہ رہا تھا کہ کل یہ لوگ چلے جائیں گے؟ بس یہی سمجھ لو۔ ویسے کل یہ لوگ چلے جائیں گے، ماجھی نے کہا، اور میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ نہ جانے اتنے اعتماد سے اس نے یہ الفاظ کیوں کہہ ڈالے تھے۔ میں اسے دیکھتا رہا، لیکن اس نے اپنے ان الفاظ کی وضاحت نہیں کی تھی۔ پھر وہ بولی، اور ہاں، رات کے کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میرے پاس آنا، باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے ماجھی، میں آ جاؤں گا۔ کوئی خوف دل میں نہ لانا، سمجھے؟ بالکل ٹھیک، میں نے جواب دیا۔ ماجھی ایک انوکھی شخصیت کی مالک تھی۔ اس کے اندر ایک پراسرار اعتماد چھپا ہوا تھا۔ میرے دیے ہوئے تحائف اس نے بڑی بے خوفی سے قبول کر لیے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے میری محبت بھی اسی فراغ دلی سے قبول کر لی اور کسی قسم کی اداکاری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ تھا، جبکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے مجھے اس سلسلے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس وقت میں بے اختیار ہو گیا تھا جب ماجھی سے اپنی داستان دل کہنے کا تصور دل میں پیدا ہوا تھا، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ شاید عام حالات میں بھی اسی طرح یہ الفاظ میرے منہ سے نہ نکل پاتے، لیکن زندگی کی ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی تھی۔ ابھی تک میں نے نصرت کو اس سلسلے میں اپنا رازدار نہیں بنایا تھا، لیکن دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ نصرت اس بات کا برا مان رہا ہوگا۔ شبہ تو اسے ہو چکا ہے۔ ویسے ماجھی اب کچھ زیادہ ہی اپنی جگہ محدود ہو گئی تھی۔ بہت سی باتیں نویدہ اور اعتماد بھائی سے بھی پوچھنی تھیں، لیکن اس وقت فاروق آباد والوں کی یہاں موجودگی بھی ذرا سی مشکل کا باعث بن گئی تھی۔ ماجھی نے کہا تھا کہ وہ چلے جائیں گے۔ نہ جانے یہ بات اس نے کیوں کہی تھی، حالانکہ بظاہر ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ نہ ہی رات کے کھانے پر اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی۔ ان لوگوں کا سفلا پن جاری تھا۔ مجھے نظر انداز کر کے وہ بس نصرت کے آگے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ بلکہ اب تو اعتماد بھائی اور نویدہ بھی اس سلسلے میں ان سے شرمندگی محسوس کر رہے تھے، خاص طور سے نویدہ، کیونکہ بہرحال وہ اس کا خاندان تھا۔ اعتماد بھائی طنزیہ جملے پھینکنے کی عادت رکھتے تھے، لیکن گھر کے داماد تھے، اس لیے سبھی کو ان کی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ بالآخر رات کو میں پھر ماجھی کے پاس جا پہنچا۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے استقبالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی، بیٹھو، میں نے چائے تیار کی ہے، ابھی لے کر آتی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر والے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ نصرت کو میں چھوڑ کر آیا تھا اور اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں انتظار کرتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ماجھی چائے لے آئی۔ ایک سوال کروں ماجھی؟ ظاہر ہے ہم لوگ باتیں کریں گے۔ کیا ان دنوں تم یہاں بہت محدود نہیں ہو گئی ہو؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بس کیا بتاؤں، یہ لوگ، میری مراد نویدہ اور اعتماد بھائی سے ہے، فرشتہ صفت ہیں۔ معمولی سی بات تھی، لیکن انہوں نے مجھے اپنے درمیان جگہ دی۔ نہ صرف جگہ دی، بلکہ یہ سمجھو کہ میرے ایک ایک لمحے کی پذیرائی کی۔ مجھے وہ مقام دیا جو باعزت لوگ کسی کو دے سکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ لازمی بات ہے کہ مجھ پر نکتہ چینی کرتے ہوں گے۔ جب بھی یہاں آتے ہیں نویدہ مجھ سے کہہ دیتی ہیں کہ ماجھی کوئی کام نہ کرنا، اپنے کمرے میں محدود ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک بھی تمہارے بارے میں ایسی ویسی بات کرے جس سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے۔ حالانکہ میں نے کہا تھا نویدہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بس نویدہ باجی نہیں مانتی، اس لیے میں محدود ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ماجھی، اب تو سارے واقعات تمہیں معلوم ہیں۔ بڑی مختلف ہے نویدہ ان لوگوں سے۔ ہاں، خود بھی بیچاری آزردہ رہتی ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک نہیں کیا۔ اعتماد بھائی تو فاروق آباد بہت کم جاتے ہیں، نویدہ بھی نہ جانے کے برابر، کیونکہ وہاں کوئی خاص پذیرائی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ لوگ خود ہی یہاں چلے آتے ہیں۔ تو ماجھی، میں نے تمہیں تفصیل بتائی تھی نا کہ چوہدری نعمان علی میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے تھے، حالانکہ مجھے اس کی امید نہیں تھی، اور میں بڑی قسم پرسی کے عالم میں کراچی پہنچا تھا۔
وہاں ڈیڈی کے وکیل صاحب سے ملا تو مجھے معلوم ہوا کہ ڈیڈی نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کا سہارا سب سے بڑا اور مستحکم ہوتا ہے، باقی سب ثانوی چیزیں ہیں۔ ماں جی، میں تم سے ایک خاص بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو۔ جب میں یہاں مقیم تھا تو جو واقعات مجھے پیش آئے تھے ان میں سے تھوڑے بہت تمہارے علم میں ہیں۔ یہ سلسلہ اصل میں اس وقت سے شروع ہوا جب میں فاروق آباد میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے ماجھی کو چندریا کے بارے میں شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی، یہاں تک کہ حویلی صفدر علی اور اس کے بعد یہاں تک آنے کے واقعات بھی۔ ماجھی نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ آہستہ جھوم رہی تھی۔ میں خاموش ہوا، تب بھی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بہت دیر تک وہ مراقبے کی سی کیفیت میں رہی، پھر اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں۔ چند لمحات وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کسی کا کیا ہوا گناہ کسی کے سر پر آ پڑتا ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، یہ سب کچھ مناسب نہیں ہے۔ ماں جی، مجھے بتاؤ کہ مجھے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، ماں جی نے جواب دیا۔ چند لمحات خاموش رہی، پھر بولی، ہاں ایک بات میں بھی تم سے کہوں، وہ یہ کہ اب دوبارہ کبھی حویلی صفدر علی میں نہ داخل ہونا۔ پڑا رہنے دو اسے اسی طرح، پڑا رہنے دو، یا فروخت کر دو اسے، اور زمینیں بھی بیچ دو۔ وہ علاقہ تمہارے لیے مخدوش ہے، اب وہاں نہ جانا۔ ماجھی جذب کے عالم میں بول رہی تھی اور میں اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، ماجھی، اس حویلی سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہیں، زمین اللہ کی ہے، بس تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا، جو ہوا اس سے بچنا ہے، باقی سب ٹھیک ہے، تمہارے علاوہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے۔ ماجھی کہے جا رہی تھی اور میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار خیالات کلبلا رہے تھے اور میں فیصلے کر رہا تھا۔ بہت دیر تک میں ماجھی کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے اس سے کہا، ماجھی، میں حویلی اور زمین نویدہ کے نام کر دوں گا، میں وہ کسر پوری کر دوں گا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، وہ بھی سرخرو ہو جائے گی۔ آخری سوال، اور ماجھی اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، پوچھو میں منع کب کر رہی ہوں؟ محبت کا جو عطیہ تم نے مجھے دیا ہے ماجھی، میں اس کی تکمیل چاہتا ہوں۔ ماجھی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرم کی سرخی نظر آئی، پھر اس نے کہا، جواب مجھے ہی دینا ہے، مجبوری ہے۔ جواب یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، انتظار کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے، بہت ضروری۔ مجھ سے رابطہ رکھنا، قدرت خود اسباب پیدا کرے گی، بس اور کچھ نہ کہنا۔ قدرت خود اسباب پیدا کرے گی، بس اور کچھ نہ کہنا۔ پھر میں اس سے رخصت ہو کر آ گیا تھا۔ دوسرے دن پراسرار ماجھی کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ منشی نیاز دین پہنچے تھے اور انہوں نے کوئی ایسی خبر سنائی تھی کہ وہ لوگ فوراً تیار ہو کر واپس فاروق آباد چلے گئے تھے۔ نویدہ اور اعتماد بھائی کو بھی وجہ نہیں بتائی گئی تھی اور اس بات پر تبصرے ہوتے رہے تھے، لیکن میں نے ماجھی کی پیش گوئی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہمارا یہ دن بھی بہت خوشگوار گزرا۔ بالآخر تیسرے دن ہم نے اجازت طلب کر لی۔ ماجھی سے بھی ملاقات ہوئی اور اس نے خوشدلی سے مجھے خدا حافظ کہا۔ پھر ہم چل پڑے اور بالآخر کراچی پہنچ گئے۔